علیزہ ٹاک کے معزز سامعین کو علیزہ کمل کا سلام۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں رہیں خوش رہیں۔ آپ کے پیار اور سپورٹ کا بے حد شکریہ۔ آج کا اسپیشل تھینکس ایوا کا جو بنگلہ دیش سے بلانگ کرتی ہیں، اور کشش کا جو انڈیا سے بلانگ کرتی ہیں۔ اگر آپ نے یہ 2 چینل سبسکرائب نہیں کیے تو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ بڑھتے ہیں کہانی کی طرف، شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ یقین ہی نہیں آ رہا کہ بابا نے اجازت دے دی۔ اف، میں بھی فیری میڈوز کو دیکھوں گی۔ آج تک جس جگہ کو صرف تصویروں میں ہی دیکھا ہے، خوب ساری پکچرز بناؤں گی اور سب کو جلاؤں گی کہ میں بھی فیری میڈوز گھوم کر آئی ہوں۔ ثانیہ جلدی جلدی بیگ کے اندر کپڑے ٹھونس رہی تھی۔ خوشی اس کے چہرے سے ٹپک رہی تھی۔ وہ ایک اپر مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ ویسے تو اس کے ابا اچھے خاصے روشن خیال آدمی تھے، مگر دور دراز کے پکنک ٹرپس پر بیٹی کو اکیلے بھیجنا انہیں پسند نہیں تھا۔ مگر اس بار جب ثانیہ نے اپنی کالج کی 2 دوستوں کے ساتھ فیری میڈوز کے ٹرپ پر جانے کی بات کی تو نہ جانے کیوں انہوں نے انکار نہیں کیا۔ ثانیہ اپنا اوور کوٹ اور دستانے بیگ میں رکھ رہی تھی جب اس کے موبائل کی گھنٹی بجی۔ السلام علیکم۔ ثانیہ نے بغیر دیکھے کال ریسیو کی۔ اسے پتا تھا دوسری جانب کون ہوگی۔ ثانیہ یار، کیسے مان گئے تمہارے بابا؟ اچھا چلو چھوڑو اس بات کو، جلدی جلدی پیکنگ کر لو، ہمیں صبح 5 بجے نکلنا ہے۔ ٹائم سے سو جانا۔ تم نیند کی کتنی کچی ہو تمہیں پتا بھی ہے۔ تمہاری وجہ سے ہم لوگ بھی کہیں اس ٹرپ سے محروم نہ ہو جائیں۔ یہ نشا تھی، ثانیہ کی پکی دوست۔ نشا اور سیما کے ساتھ ہی ثانیہ کو کل صبح فیری میڈوز کے لیے ہی نکلنا تھا۔ اگلی صبح وہ تینوں اپنے ٹرپ کے باقی ممبران کے ساتھ بس میں بیٹھی تھی اور بس تیزی کے ساتھ سفر کر رہی تھی۔ ان تینوں کو بس کی سب سے پچھلی سیٹ ملی تھی، مگر انہیں سفر کی اتنی خوشی تھی کہ انہیں اس پر بھی کوئی اعتراض نہ تھا۔ کتنا مزہ آئے گا نا یار، جب ہم نانگا پربت کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اف، مجھ سے تو صبر ہی نہیں ہو رہا۔ ثانیہ کی بات پر سیما اور نشا دونوں نے ہی زور و شور سے گردن ہلائی تھی۔ ان کی مسلسل ہنسی اور باتوں کی آواز سن کر کوئی بڑا ہی ڈسٹرب ہو رہا تھا، اور پھر جب اس کی برداشت ختم ہو گئی تو اچانک ان کے آگے والی سیٹ سے ایک آواز بلند ہوئی۔ کچھ دیر سو جائیے میڈم، فیری میڈوز جانے کے لیے آپ کو ایک لمبا ٹریک چل کر جانا ہے، اور آپ جیسی نازک ہستیاں 2 قدم چل کر ہی بے ہوش ہو جائیں گی۔ فیری میڈوز دیکھنا آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ جلی ہوئی بات سن کر ان تینوں کا تو منہ ہی بن گیا۔ وہ جو کوئی بھی تھا ان سے آگے والی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ اس نے سر پر کیپ پہن رکھی تھی۔ اس کا سرخ مفلر اس کی سفید رنگت پر بڑا ہی بھلا لگ رہا تھا۔ یہ مفلر والا کون ہے اور اسے ہماری باتوں سے کیا مسئلہ ہے؟ یہ سیما تھی، جسے اس کا اعتراض ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ ہم تو باتیں کریں گے اور ہم فیری میڈوز بھی ضرور جائیں گے۔ آج کل کی لڑکیاں لڑکوں سے کم نہیں ہیں، بس کچھ جلے کٹے مرد اس بات کو تسلیم نہیں کرتے، اور ان مردوں میں خاص طور پر وہ لوگ ہوتے ہیں جو مفلر پہنتے ہیں۔ اتنا کہتے ہی ثانیہ دبی دبی ہنسنے لگی۔ اس کے ساتھ سیما اور نشا بھی ہنسنے لگی۔ ثانیہ کی بات مفلر والے نے سن لی تھی، اس لیے اس نے پلٹ کر ان تینوں کی جانب دیکھا۔ تو کیا آپ کا دل مجھ سے مقابلہ کرنے کا چاہ رہا ہے مس ثانیہ؟ اس نے سیدھا ثانیہ کو مخاطب کیا۔ شاید اس نے ان تینوں کو باتیں کرتے ہوئے سن کر ثانیہ کا نام جان کر لیا تھا۔ اب تو ثانیہ گڑبڑا گئی، لیکن ہارنا تو اس کی فطرت میں ہی نہ تھا، اس لیے اکڑ کر بولی، ہاں شرط لگانی ہے تو لگا لو۔ فیری میڈوز کے ٹریک کو تم سے پہلے میں پار کر لوں گی۔ مفلر والے کے چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے اپنی کیپ کو تھوڑا سا خم دیا اور کہنے لگا، میڈم آپ کو پتا بھی ہے کہ فیری میڈوز تک جانے والا ٹریک 5 گھنٹے لمبا ہے۔ اس کی بات سننی تھی کہ ثانیہ، سیما اور نشا تینوں کی ہی آنکھیں پھیل گئیں۔ کیا کہا؟ 5 گھنٹے لمبا؟ گائیڈ نے تو بتایا تھا زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے لگیں گے۔ لگتا ہے وہ صرف ہم سے پیسے بٹورنا چاہتا تھا۔ اگر سچ بتا دیتے تو ظاہر ہے کہ ہم ٹرپ ہی کینسل کر دیتے۔ تینوں پریشانی سے ایک دوسرے کے ساتھ سرگوشیاں کرنے لگیں۔
मफलर वाला मुस्कुराता हुआ पलट गया, फिर अचानक मुड़ा और सानिया को देखकर कहने लगा, वैसे मेरा नाम मफलर वाला नहीं है, मेरा नाम हारून है, हारून अहमद, और मेरा टेक्सटाइल का बिजनेस है। मुझे पहाड़ों से मोहब्बत है, इसीलिए काम से छुट्टी लेकर नांगा पर्वत को देखने जा रहा हूँ। सुना है वो बेहद हसीन है, बिल्कुल कुछ लोगों की तरह। बात मुकम्मल करके वो तो आगे मुड़ गया, मगर सानिया हक्का बक्का उसकी शक्ल देखती रह गई। आखिर खुद को समझ क्या रहा है? भरी बस के अंदर फ्लर्ट कर रहा है। टेक्सटाइल मिल का मालिक है तो होता रहे, कौन सा हमारे खर्चे उठा रहा है? भरम तो देखो, मफलर वाला कहीं का। मुंह ही मुंह में बड़बड़ाते हुए सानिया बाहर देखने लगी। उसके जहन में तो बस वो लंबा सा ट्रैक घूम रहा था जिसे चढ़ना उसके बस की बात नहीं थी। एक लंबे और कठिनाइयों भरे सफर के बाद आखिरकार वो लोग फेरी मेडोज के सामने पहुंचे गए। सानिया ने ट्रैक पर पैदल चलने के बजाय एक घोड़ा हायर कर लिया था, जिससे उसकी बचत हो गई। सीमा और निशा भी उसके साथ थीं। पता नहीं वो मफलर वाला कैसे ट्रैक पर चढ़ेगा। घोड़े पर बैठते हुए भी सानिया के जहन में बस वही था, अल्लाह करे मैं उसे पहले ट्रैक को पार कर लूं। मुझे मुकाबले की शर्त तो लगानी ही नहीं चाहिए थी। सानिया दिल ही दिल में दुआएं मांग रही थे। आखिर उसकी दुआएं रंग ले आईं। ट्रैक के अख्ताम पर जब वो घोड़े से नीचे उतरी तो नीचे दूर उतराई में हारून भी अपने घोड़े पर सवार चला आ रहा था। सानिया ने आखिरकार उससे पहले ट्रैक पार कर ही लिया था। जैसे ही वो पास आया, सानिया ने एक दिलजली मुस्कुराहट उसकी तरफ उछाली। कुछ लोग बड़ा दावा कर रहे थे कि लड़कियां हाइकिंग नहीं कर सकती, हालांकि खुद के घुटनों में दर्द होता है 2 कदम चलते हुए। सानिया ने हारून को देखते हुए बज़ाहिर सीमा और निशा से कहा। वो भी समझ ही रहा था कि सानिया उसका मजाक उड़ा रही है, इसलिए खामोशी से आगे बढ़ गया। उसके पीछे सानिया और उसकी दोस्तों की दबी दबी सी हंसी अच्छे खासे कहके में बदल गई। खुशकिस्मती से सानिया को होटल का जो कमरा मिला, उसकी खिड़की से नांगा पर्वत का खूबसूरत नज़ारा नजर आता था। गुरूर से सर उठाए आसमान को छूता हुआ पहाड़, जिसकी पुरसरारियत पूरी दुनिया में मशहूर थी। शाम के वक्त सानिया चाय का कप लिए होटल के टेरेस में मौजूद थी। निशा और सीमा होटल के बाहर सैर के लिए गई हुई थी, मगर सानिया कुछ थकावट महसूस कर रही थी, इसलिए कमरे में ही रुक गई। टेरेस से वो सामने के खूबसूरत मनाजिर का नज़ारा कर रही थी जब उसे सामने से वो आता हुआ नजर आया। सुर्ख मफलर वाला, मगर आज उसने मफलर नहीं पहन रखा था। वो स्याह रंग की हाई नेक में मलबूस था। सानिया ने पहली दफ़ा उसे गौर से देखा। वो बेहद वजीह था। उसने भी दूर से सानिया को देख ही लिया था। जूं ही दोनों की नज़रें मिली, सानिया ने जानबूझकर उसे इग्नोर कर लिया और दूसरी जानिब देखने लगी। हारून मुस्कुरा दिया। वो उसी तरह चलता हुआ सानिया के पास आया और खामोशी से उसके पास से आगे निकल गया। सानिया जो इंतज़ार कर रही थी कि वो उसे मुखातिब करे, कट कर रह गई। समझता क्या है आखिर खुद को? मैं कोई मरी जा रही हूं इससे बात करने के लिए? सानिया ने एक गुस्सीली नज़र उसकी जानिब उछाली, जो टेरेस पर सीधा आगे की जानिब चलता चला जा रहा था। उसी लम्हे हारून ने पलटकर उसे देखा और फिर से मुस्कुराया। शायद उसने सानिया की चोरी पकड़ ली थी। सानिया गड़बड़ा गई और फिर से सामने देखने लगी। आज मौसम साफ नहीं था, इसलिए पहाड़ बादलों में छुपा हुआ था। क्या देख रही हैं मैडम? वैसे मुझे यकीन नहीं था कि आप जैसी नाजुक सी लड़की इतनी खतरनाक चढ़ाई चढ़कर ऊपर आ सकती है। उसकी बात सुनकर सानिया ने भवें उचकाए, हालांकि उसका दिल धक धक कर रहा था। क्यों? क्या लड़कियां हमेशा नाजुक ही होती हैं? आप ऐसा क्यों समझते हैं? लड़कियां पहाड़ भी चढ़ सकती हैं, मजदूरी भी कर सकती हैं और नज़ाकत से आई लाइनर भी लगा सकती हैं। सब काम करने का ये टैलेंट सिर्फ हम लड़कियों के पास ही तो है? अरे नहीं, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। टैलेंट तो मर्दों में भी है। हारून ने सर झटक कर कुछ कहना चाहा, तभी सानिया ने उसकी बात काट दी। अच्छा, क्या वाकई
آپ آئی لائنر لگا سکتے ہیں؟ آخری دفعہ کب لگایا تھا؟ کہ ابھی بھی لگایا ہوا ہے؟ ثانیہ نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی کنٹرول کر رکھی تھی۔ ہارون کو جب سمجھ آیا کہ وہ اس کا مذاق اڑا رہی ہے تو ایک خجالت والی مسکراہٹ اس کے چہرے پر آ گئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر ایک زوردار کہکا لگایا۔ یہ ان دونوں کی پہلی ملاقات تھی، مگر کون جانتا تھا کہ یہ پہلی ملاقات انہیں زندگی بھر کے رشتے میں باندھنے والی ہے۔ ہارون کو ثانیہ اتنی پسند آئی تھی کہ اسلام آباد واپس آتے ہی اس نے ثانیہ کے گھر رشتہ بھیج دیا۔ ثانیہ کے بابا جو پہلے ہی اس کی شادی کر دینا چاہتے تھے، اس رشتے پر بے حد خوش ہوئے۔ ہارون اچھا کماتا تھا اور خوبصورت بھی تھا۔ جلد ہی دونوں کی شادی ہو گئی۔ شادی کی رات جب ہارون کمرے میں داخل ہوا تو سامنے ہی ثانیہ دلہن بنی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اتنا لمبا سا گھونگھٹ، کمال ہے یار۔ کیا یہ بھی لڑکیوں کا ٹیلنٹ ہے کہ اتنی گرمی میں اتنے بھاری بھرکم کپڑے پہن لیتی ہو اور اس پر اتنا لمبا سا گھونگھٹ بھی نکال لیتی ہو، صرف اس لیے کہ اپنے شوہروں کی جیب خالی کروا سکو اور منہ دکھائی میں مہنگا سا گفٹ لے سکو؟ ہارون کی شرارتی آواز پر ثانیہ کی دبی دبی سی ہنسی کی آواز سنائی تھی۔ وہ گھونگھٹ کے پیچھے سے بولی، جی ہاں بالکل، نہ صرف منہ دکھائی بلکہ زندگی بھر خوش رکھنے کا وعدہ کریں گے تبھی یہ گھونگھٹ اٹھاؤں گی۔ جو حکم جناب، زندگی بھر کیا اگر آپ حکم کریں گی تو مرنے کے بعد بھی آ کر آپ کو خوش کرتے رہیں گے۔ اس کی بات پر ثانیہ نے ایک جھٹکے سے اپنا گھونگھٹ اٹھایا۔ وہ شرارتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ مرنے کی بات کرنا ضروری ہے کیا؟ اتنی جلدی ہے مرنے کی تو شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ثانیہ کی آواز میں خفگی تھی۔ شاید اسے ہارون کی بات بری لگی تھی، مگر وہ بھی ہارون تھا، ثانیہ کو منانا جانتا تھا۔ ارے ناراض تو نہیں ہو، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ اچھا دیکھو گی نہیں تمہارے لیے منہ دکھائی میں کیا گفٹ لایا ہوں؟ ثانیہ کے چہرے پر اشتیاق پھیل گیا۔ کیا لایا ہوگا؟ ڈائمنڈ کی رنگ ہوگی یا پھر کوئی خوبصورت سا سونے کا سیٹ؟ شاید سونے کے کنگن ہوں گے۔ نہیں، سونے کے سیٹ تو بری میں بھی اتنے سارے دیے ہیں۔ یہ یقیناً مہنگا آئی فون لایا ہوگا۔ دل ہی دل میں سوچتے ہوئے ثانیہ انتظار بھری نظروں سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ ہارون نے بڑی مشکل سے اس کے چہرے سے نظریں ہٹائیں اور بیڈ کے نیچے سے ایک لمبا سا ڈبہ نکالا۔ اس میں کیا ہے؟ اتنا بڑا سا گفٹ؟ آخر کیا ہو سکتا ہے؟ ثانیہ دل ہی دل میں سوچتے رہے۔ تبھی ہارون نے ڈبہ کھول دیا۔ ثانیہ کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ ثانیہ نے نظر اٹھا کر ہارون کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر بڑی ہی شرارتی سی مسکراہٹ تھی۔ ثانیہ نے دوبارہ سے ڈبے کو دیکھا۔ اس میں ثانیہ کا منہ دکھائی کا تحفہ تھا، ایک سرخ رنگ کا مفلر۔ ثانیہ نے نظر اٹھا کر ہارون کو دیکھا۔ دونوں کی نظریں ملی اور وہ دونوں زور سے ہنس دیے۔ سرخ مفلر کی یاد ان کی زندگی کی سب سے خوبصورت یاد تھی۔ دوستو، یہ تھی ثانیہ اور ہارون کی کہانی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کامنٹس میں ضرور کیا کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے علیزہ کمل کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔